बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, ये इरफान हाशमी ऑफिशियल का स्पेशल एडिशन है। आप तमाम दोस्तों को ये खबर पता चल चुकी होगी कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। पिछले कई महीनों से ईरान के ऊपर दबाव था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करे और इसके साथ साथ जो एक नई विश लिस्ट थी उसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया गया, लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया। दुनिया ये जान चुकी है कि मुज़ाकरात एक बहाना था, सिर्फ वो दुनिया को दिखाना चाहते थे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का नाम लेकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया, क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है। ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। ये तमाम चीज़ें वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से उस कंपाउंड को टारगेट किया गया जहां पे आयतुल्ला खामनाई मौजूद थे। 7 मिसाइल गिराने की इतलात हैं, लेकिन ईरान के अंदर से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि इस हमले में किस किस्म का नुकसान हुआ और कितनी शहादतें हुई हैं। लेकिन जो एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया गया है उसमें वो ममालिक भी शामिल हैं जहां पे ईरान ने इस वक्त अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, जिसमें जो अबू धाबी की नेवल बेस को जो है वो टारगेट किया गया। इसके साथ साथ कतर की बेस को टारगेट किया गया और फिर दीगर ममालिक जहां पे बेसिस हैं उन ममालिक को भी टारगेट किया जा रहा है। अब तक की इतलात और डेवलपमेंट्स के मुताबिक ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमला जो है वो तेज़ होता जा रहा है और तेहरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस पर मिसाइल हमला और वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है, काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लेकिन इससे पहले अमेरिका को ये बात मालूम थी कि ईरान जो है वो रिटेलिएशन में, जवाबी कार्रवाई में इन बेसिस को टारगेट कर सकता है और उन्होंने अपना बहुत सारा एसेट जो है इन बेसिस से मूव कर दिया था। ख़ासतौर पे कतर में जो कायम अलुदीद जो अमरीकी अड्डा है वहाँ पर भी धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी है। और जो वीडियोस इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं ये इन इलाकों की है जहाँ पे इस वक्त अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। देखिए, ये होना ही था। और आप चाहे कतर की बात करें, कवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, यूएई में बात करें, जहाँ जहाँ भी अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, ईरान ने इनको पहले से लॉक किया हुआ था और इनके ऊपर हमला किया गया है। हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर, ईरानी सदर को निशाना बनाया गया। ये इसराइली ओहदेदार इस वक्त दावा कर रहे हैं। और अब आ जाते हैं कि ईरान ने इसका जवाबी जो हमला किया तल अवीव की सड़कों पर, मुख्तलिफ इलाकों पर जो ईरानी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, वो गिरे और मुख्तलिफ इमारतों को टारगेट किया गया है। दोस्तों, ये जंग जो हम समझ रहे हैं ना कि 1 घंटा 2 घंटे जारी रहेगी, ऐसा नहीं है। ये जंग अब आपने शुरू कर दी है, लेकिन इसके बहुत ही खौफनाक किस्म के नताइज जो है वो बरामद होंगे। आप जंग का आगाज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। अब जो सबसे अहम चीज़ है बरतानिया के हवाले से मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक पूरी हिस्ट्री है इराक़ के तनाजुर में, तो अमेरिका और इसराइल की इस कार्रवाई में बरतानिया ने हिस्सा नहीं लिया। बहुत ही क्लोजली इस चीज़ को देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। और वैसे इस हवाले से कोबरा मीटिंग कॉल कर ली गई है और बरतानिया दोनों ममालिक के ऊपर ये जोर दे रहा है कि मशरिक़ वस्ता में एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। देखिए, बरतानिया की गवर्नमेंट के ऊपर अपने लोगों का भी एक प्रेशर है और ये भी एक अजीब सा इत्तफाक है कि लास्ट टाइम जब इराक़ के ऊपर हमला हुआ उस समय लेबर गवर्नमेंट थी और आज भी यहाँ पे लेबर गवर्नमेंट है। तो कोबरा मीटिंग कॉल कर ली गई है जिसमें इंतहाई अहम फैसले किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो बहरी जहाज़ थे इस खित्ते से वापस बुला लिए गए थे और बरतानिया ने ये ऐलान किया था इन जहाज़ों को वापस बुला कर के शायद वो इस हमले में किसी किस्म की शिरकत नहीं करेगा। इससे पहले ये जो मूवमेंट हुई है और बरतानिया ने जिससे अपने आप को अलग कर लिया, ये भी एक बहुत बड़ी निशानदेही थी कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, दुनिया इस हवाले से क्या लिख रही है? दुनिया के मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं और ख़ास तौर पे इस खित्ते में, जिस तरह मैंने आपको पहले भी अपने दूसरे चैनल पर बड़ी तफसील के साथ आगाह किया था कि जंग आप आगाज़ तो इसका करेंगे, लेकिन ये जंग इतनी आसानी से अब ख़त्म नहीं होगी और ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। अगर आप गौर करें, इस जंग के अंदर अमेरिका का तो सर कुछ नहीं जा रहा। अमेरिका नेतन्याहू के कहने पर इसराइल पे हमला करता है और ये जो जंग है इस वक्त मुस्लिम ममालिक में लगी हुई है। आपने ईरान के ऊपर हमला किया, अमेरिका उन एयर बेसिस को टारगेट कर रहा है जो मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद हैं। तो ये मुस्लिम दुनिया के लिए आज एक स्याह दिन है कि आप अपने ही ममालिक में एक जंग का आगाज़ करते हैं और मुसलमान से लड़ रहा है। जिन बेसिस को टारगेट किया गया जी, इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ कि सीरिया में एक बेस है इनकी जहाँ पे बताया जाता है कि हमला हुआ है।
اس کے ساتھ ساتھ عراق کی جو بیس ہے حریر ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ الطنف بیس سیریا میں ہے، کیمپ عارف جان کویت کے اندر اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ قطر میں جو العدید ایئر بیس ہے قطر میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے، اس کے ساتھ ساتھ بحرین کی ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، پھر الدفارہ ایئر بیس یو ای میں اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اب بہت ساری ویڈیوز اس وقت آپ کی اسکرین پہ چل بھی رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی ایئر بیس ہے، وہاں پر بھی بتایا جاتا ہے کہ اٹیک اور میزائل اٹیک جو ہوا۔ اب دیکھیں مسلم دنیا آپس میں لڑ رہی ہے، اب یہ اٹیک ہوا ہے تو کیا یہ ممالک اپنے دفاع میں سامنے نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ اٹیک کریں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خاموشی سے بیٹھے رہیں، اس میں مسلم دنیا کو جس طرح اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر لڑایا، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ شاید ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، لیکن یہ دوستو اس وقت ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اگر اب امریکہ اسرائیل یہ سمجھتے ہیں، یا وہ ممالک جو امریکہ کے اتحادی بن کر ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی، جنگ ختم نہیں ہوگی بلکہ جنگ بڑھے گی۔ اور اس میں جو میجر ڈیولپمنٹس ہیں، ایک گوریلا وار، پھر میزائل ٹیکنالوجی، اور جس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ابھی تو سر چین اور رشیا کی انٹری نہیں ہوئی، اگر چین اور رشیا ٹیکنالوجی دینا شروع کر دے ایران کو، اور پھر میزائل جو معاہدے ہوئے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ شروع ہو گیا، تو پھر یہ جنگ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ دوستو امریکہ ایران پر قبضہ کرے گا، وہاں پہ رجیم چینج کرے گا، اب تو یہ بات طے ہے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پری ایمپٹیو میئرز تھے، یہ پری ایمپٹیو میئرز نہیں ہیں کہ آپ نے کوئی بڑی تباہی سے بچنے کے لیے آپ کو ایک موقع چاہیے تھا، اور وہ موقع کیا ہے؟ آپ نے کل بیان دیا اپنے یونین خطاب میں، آپ ٹیکساس گئے، وہاں پہ آپ کی ایک ریلی تھی، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں امریکہ کو خطرہ ہے ایران سے، اور وہ ایسے بم بنا رہا ہے بین البراعظمی جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک بہانے کی تلاش میں تھے۔ اس سچویشن کو برطانیہ نے بڑا کیئرفلی جو ہے وہ آبزرو کیا، اور وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف یورپی یونین نے بھی امریکہ کے حق میں بات نہیں کی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس جنگ کو روکنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے۔ اب دیکھیں ایران نے کیا کیا، میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹس بھی دوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہماری کمنٹری بھی چلتی رہے گی، تجزیہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ ایران نے یہ کیا جی کہ ان بیسز کو ٹارگٹ کیا تاکہ ایک پریشر بلٹ اپ ہو امریکہ کے اوپر۔ اب جب ان بیسز کے اوپر اٹیک ہوگا تو یہ ممالک جا کر امریکہ کو کہیں گے نا کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بند کرو۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا تو معاہدہ ڈیفنس کا، پاکستان کس کی طرف کھڑا ہوگا؟ گو کہ انہوں نے فون شون گھمائے ہیں اور ایک دوسرے کو خاموش رہنے کے لیے کہا ہے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ پاکستان کو یہ معلوم تھا، پاکستان کی سرکار کو یہ معلوم تھا کہ یہ حملہ ہوگا، تو آپ کو یہ اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کس کی سائڈ لیں گے۔ آج آپ کہیں نا کہ نوبل انعام ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو دیتے ہیں، کیا شہباز شریف آپ میں ہمت ہے آپ کہیں گے کہ ہاں نوبل انعام آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، بہت اچھا کیا؟ دیکھیں یہ پاکستان کی سرکار کے لیے بھی اب ایک زوال شروع ہونے والا ہے، ان طاقتوں کے لیے جو پاکستان میں اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، ان کا بھی زوال شروع ہوگا۔ پاکستان کا ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ میں ہمت ہے تو اٹھیں اس بورڈ آف پیس سے، کہیں گے بھئی ہم اس کا حصہ نہیں بنتے، کیا ڈرامہ تم نے بنایا ہوا ہے؟ تم ایک طرف امن کی بات کرتے ہو اور دنیا کو دھوکہ دیتے ہو، اور دیکھو دوسری تو تم نے حملہ کر دیا۔ لیکن پاکستان کیا ایسا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ دوستوں میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس شیئر کر دیتا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ آپ کے اپڈیٹس بھی ہم دیتے جائیں گے، اور کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بھی، اور اس وقت وائٹ ہاؤس میں کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ایران ایک بہت بڑی جوابی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہے، اسرائیل نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے جو ڈیفنس سسٹم ہے اتنا قابل نہیں ہے کہ ہم ایران کے ان میزائل کو جو روک سکے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تل ابیب میں جی سائرن بج رہے ہیں، لوگ اب بنکرز میں چھپ چکے ہیں، اور ایک بڑے پیمانے پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انقلابی گارڈز کے کمانڈر محمد پاکپور حملے میں مارے گئے، اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ ہے، اور اسرائیلی میڈیا اس قسم کے کلیم کر رہا ہے، لیکن یہ خبریں اس طرح کی بہت ساری آئیں گی، جس طرح اس سے پہلے آیت اللہ خامنہئی کے بارے میں بھی ایک فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی۔ جو لوگ قوم شہادت کے لیے تیار ہوں انہیں میزائل، کروز میزائل، اسے بمبار طیارے، اسے اسرائیل اور امریکہ ڈرا نہیں سکتا۔ سر شہادت ہے، زندگی ایک دفعہ ملنی ہے۔ اگر امریکہ کو روکتے ہوئے، ان صہیونی قوتوں کو روکتے ہوئے اگر کوئی شہید ہو جائے گا تو وہ شہید ہے، کوئی مارا جائے گا وہ شہید ہے، اور لوگ اس جذبے کے ساتھ ایران کی سڑکوں میں موجود ہیں۔ اگر اب ایرانی عوام اپنی رجیم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے یا یہ کوشش کرے گی تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ نے ان قوتوں کے خلاف کبھی بھی اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا۔ دنیا میں صرف ایک ملک ایران ہے جس کی طرف پوری مسلم امت دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں یہ فیصلے
मुस्लिम ममालिक की गवर्नमेंट्स करती हैं, वहाँ के बादशाह करते हैं, वहाँ के डिक्टेटर्स करते हैं, वहाँ की आवाम से कोई नहीं पूछता। अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, जो अफ़गान गवर्नमेंट है, ये उनका फ़ैसला था ना। अफ़गानियों को आप जाकर पूछें तो वो आपको पाकिस्तान के बारे में उनके वही सेंटिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की आवाम के सेंटिमेंट्स अफ़गान आवाम के बारे में हैं। जो सेंटिमेंट ईरान की आवाम के बारे में है, वही सेंटिमेंट्स आपको बाकी जगहों पर भी मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट सिनेरियो जो है वो प्ले करती हैं। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट सिर्फ एक वाहिद गवर्नमेंट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करती हुई नजर आएगी। अगर खुदा ना खास्ता ईरान को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया इस हमले में, फिर हमारे पीछे क्या रह जाएगा? इराक खड़ा होगा? कभी भी नहीं। ईरान खड़ा होगा। ईरान के बाद कौन खड़ा हो सकता है? यूएई, आपका सऊदी अरब या बाकी ममालिक जिन्होंने अपने ज़मीन के टुकड़े इन कुव्वतों को दे दिए कि यहाँ पर तुम अपनी फ़ौजों को खड़ा कर सकते हो और मुसलमानों को मारने के लिए। दोस्तों, ईरान ने हमेशा कहा कि वो खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। उसने ये करके दिखाया। ये वाकई खौफनाक है। दुनिया के थिंक टैंक्स इस बारे में क्या लिख रहे हैं? ये बात बहरीन में मुकीम एक बरतानवी शहरी ने शेयर की, और वो क्या बताते हैं कि जब उसने देखा कि पेट्रियट मिसाइल बैटरी आने वाले मिसाइल को इसके सर के ऊपर रोक रही है। ये पहली बार नहीं कि खलीजी रियासतें, जिनमें दुबई जैसा मशहूर सियाहती शहर भी शामिल है, जंग का सामना कर रहा है। 1980-88 की ईरान इराक जंग, सन 1991 की डेजर्ट स्टॉर्म, सन 2003 का इराक पर हमला और गुज़श्ता बरस ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाना इसकी अहम मिसालें हैं। BBC सर इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब देखें कि दुबई के ऊपर हमला हो गया, दुबई के मुख्तलिफ बेसिस को टारगेट किया जा रहा है। पीछे क्या रह जाता है? अब दुबई भी आपके लिए एक महफूज मकाम नहीं है। सऊदी अरब भी इस वक्त टारगेट पे है, कतर भी इस वक्त टारगेट पे है। इसके साथ साथ आपका जो उर्दन है वो भी टारगेट पे है, सीरिया भी टारगेट पर है। आप पीछे अब क्या रह जाएगा? तो ये मुस्लिम ममालिक हैं, और हो क्या रहा है? ये मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सर इत्तेहादिया बन के लड़ रहे हैं। पहला काम पाकिस्तान और पूरी दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं इनको करना ही चाहिए कि इन अमरीकी अड्डों को या तो आप ख़त्म करें या फिर आप तैयार हो जाएं। और ये अब जंग से रुकेगी नहीं। पाकिस्तान की ईरान पर बिला जवाज़ हमलों की मजम्मत, फौरी तौर पर कशीदी रोकने का मुतालबा, वो इतने अच्छे हैं कि आपकी बात को मान लेंगे और आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देके अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है ये बाय करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के जी रहबर आला के दफ्तर पर हमलों की इतला है, और ईरान में कहाँ कहाँ हमले हुए ये मैं आपको बता देता हूँ। तेहरान, ईरान के कई शहरों में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। करमशाह, कुम, अस्फहान, तब्रेज़, इसके साथ साथ जनूबी इलाके कनारिक में ईरानी बहरिया की तनसीबात समेत फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया। कुर्द इलाके के छोटे शहर कामरियान से जो एक वीडियो मौसूल हुई, इसमें देखा गया कि पासदान इनकलाब का अड्डा बमबारी का शिकार हुआ। इसराइली दिफाई अफवाज ने ईरानी शहरियों को खबरदार किया कि वो फ़ौजी मकामात और तनसीबात के करीब से इनखला करें। ये बातें, लेकिन इन्होंने शहरी इलाकों को भी टारगेट किया है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने किन ममालिक में अमरीकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई की है। बहरीन के ऊपर जी हमला हुआ है, और इस हमले में बहरीन की नेशनल कम्युनिकेशन सेंटर के मुताबिक अमरीकी बहरिया की 5वीं बेड़े के सर्विस सेंटर को मिसाइल हमले से निशाना बनाया गया। बहरीन की सरकारी खबरसां एजेंसी ने भी इस बात की तस्दीक की, और अमरीकी बहरिया के 5 बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ अबू धाबी में भी जी हमला हुआ है, और मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने ऐलान किया कि आज मुल्क को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए एक जाराना हमले का सामना करना पड़ा, जिसे अमाराती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया और मुतादिद मिसाइल्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत अबू धाबी के एक रिहायशी इलाके में मिसाइलों के मलबे गिरने से कुछ माली नुकसान हुआ, और एशियाई निजात एक शख्स जो है वो हलाक हो गया है। वज़ारत दिफा का ये भी कहना है कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है, और मुतल्लिका इदारे 24 घंटे हालात की निगरानी कर रहे हैं। यार तुम छोड़ो इस चीज़ को और कहो कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। फिर कतर की दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों और फ़ज़ाई हमलों के सायरन की आवाज़ें। कतर की वज़ारत दिफा ने रियासती मीडिया के मुताबिक मुल्क की सरजमीन को निशाना बनाने वाले मुतादिद हमलों को महारत से नाकाम बना दिया। ये महारत काश आप अमरीका के खिलाफ दिखाएं और कहें कि हम ईरान के साथ खड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो अरब हैं सर याशी में पड़े हुए हैं। डॉक्टर इसाक की आज एक एक बात जो है वो सच साबित हो रही है कि सारे मिलकर हमला करेंगे ईरान के ऊपर, और आज देखें कि वो हमले जो हैं वो हो रहे हैं। फिर एक कतरी एहलकार ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि अमरीकी साख्ता पेट्रियट बैटरी ने
ایک ایرانی میزائل کو روک لیا۔ قطر کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے قطری وزارت دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ملک کو نشانہ بنانے والے تمام میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ریاض میں بھی جی خبر آ رہی ہے کہ وہاں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، اور یہ سب سے تکلیف دہ ہے کہ سعودی عرب دارالحکومت ریاض میں AFP کے نامہ نگاروں نے قطر اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملوں کے بعد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ دیکھیں اب پیچھے کیا رہ گیا، آپ نے اس سرزمین کو، پاک سرزمین کے اوپر بھی حملہ کروا دیا۔ یہ اسرائیل نے کروایا، یہ امریکہ نے کروایا کہ ان کو آپس میں ہم لڑائیں گے اور اوپر کھڑے ہو کر ہم تالیاں بجائیں گے کہ دیکھو ہم نے کس طرح ان کو لڑا دیا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج آپ یقین کریں دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے، جس سے آپ بات کریں ہر شخص کی، ہر مسلمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چاہے وہ ایرانی ہیں، چاہے وہ عراقی ہیں، چاہے وہ افغانی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں۔ وہ لوگ جو جنگ نہیں چاہتے، عناصر ایسے بہت سارے ہوتے ہیں جو سائیڈز لیتے ہیں، لیکن وہ عناصر جو جنگ نہیں چاہتے، وہ لوگ جو عوام جو جنگ نہیں چاہتے، جو مسلم امہ کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں، آج ان حملوں کا باقاعدہ ایک ریئیکشن ان کی طرف سے مذمت کی شکل میں آ رہا ہے۔ دوستو ایران کے میزائل اور ڈرون حملے اس وقت جاری ہیں۔ پاسداران انقلاب نے جو رپورٹ کیا اس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی تصدیق کی ہے، اور پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا کہ ان میزائل اور ڈرونز نے بحرین میں امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو قطر اور متحدہ عرب امارات میں دیگر امریکی اڈوں کے ساتھ ساتھ سیکورٹی مراکز کو بھی نشانہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ ایک اور ویڈیو اس وقت یہ ساتھ ساتھ لوپ چل رہا ہے، آگے پیچھے ہو جائے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ویڈیوز ہم نے کوشش کی ہے، بڑی محنت سے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں دنیا کے مختلف پلیٹ فارم سے آپ دوستوں کے لیے۔ اور ایک اور قطری وزارت خارجہ کا جی بیان آیا کہ ایرانی حملے کے بعد ہم اپنا حق دفاع جو محفوظ رکھتے ہیں اور ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور اس وقت مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی تک چائنا اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا کا بیان نہیں آیا۔ دیٹ وڈ بی ریئلی انٹرسٹنگ، یہ دیکھنا ہوگا کہ چائنا اور رشیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور کیا وہ اس جنگ میں جا کر کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ کہ we are going to destroy their missiles, it will be a totally obliterated, we are going to annihilate their navy، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے جب وہ اس حملے کا باقاعدہ طور پہ اعلان کرنے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی اور اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یہ بیان ہے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کی طرف سے، اور اس میں ایک ریئیکشن فوری طور پہ بھی دیکھنے کو ملا۔ دوستو جب میں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ کچھ منٹ پہلے کی خبریں ہیں، بالکل فریش خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں جو ڈیولپمنٹ چونکہ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، اس لیے یہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں، اور یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری رہے گا، اور ویڈیوز ہم ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور ہمارے کچھ لائیو سیشنز بھی ہیں، اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم اس اپنی آج ڈسکشن کو اوپن کرنے جا رہے ہیں آپ تمام دوستوں تک، اور آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے اور میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا سسٹم ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں تھوڑی دیر میں کہ آپ اپنا لائیو کال جو ہے زوم پہ بھی آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اس کے اوپر جو ہے تفصیل سے بات کی جا سکے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کا ایرانی بیلسٹک میزائل کا حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، اور اس کے بعد ایران پر حملے میں برطانیہ شامل نہیں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کوبرا میٹنگ کال کی گئی، اور جو سٹیٹمنٹ ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طرف سے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آج کے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے جواب میں ایک برطانوی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ وہ کشیدگی کو مزید بڑھتا اور ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ برطانوی حکومت کے بیان میں کہا گیا کہ ہماری فوری ترجیح خطے میں برطانوی شہریوں کی حفاظت ہے، اور ہم انہیں کونسل سروس فراہم کریں گے جو ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دستیاب ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے توقع ہے کہ وہ جو حملہ ہوا حکومت کی ہنگامی کمیٹی کوبرا کا اجلاس طلب کریں گے، وہ خیر وہ ہو گیا ہے۔ اور دوستوں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے نا، میں نے عرفان ہاشمی ٹاکس پہ اس پہ ویڈیو بھی کی ہے کہ کبھی بھی نا ویک ڈیز میں حملہ نہیں کرتے، یہ پیر منگل بدھ جمعرات جمعے کو حملہ نہیں کریں گے، یہ ہفتہ اتوار کو کریں گے۔ اسی ایک وجہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ کریش کر جائے گی، پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے مفادات جو ہیں وہ تو اس جنگ کو ایک تجارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہماری سیکیورٹی تمہاری سیکیورٹی۔ امریکہ کہتا ہے کہ میں تمہارے میزائل پروگرام پہ حملہ کروں گا، کیونکہ اسرائیل کا ایک گریٹر پلان ہے۔ گریٹر پلان کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ پوری دنیا میں جو جنگ شروع ہو گئی ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں گریٹر پلان کا جو ان کا نقشہ ہے، اس میں یہ تمام ممالک موجود ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایران تک وہ آئیں، اور پھر اس کے بعد ایران کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ طالبان نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہم ایران کی طرف سے لڑیں گے، یہ 3 دن پہلے کا بیان تھا۔ پاکستان نے حملہ کر دیا۔ اب پاکستان کیا ایران کے ساتھ جا کر کھڑا ہوگا؟ صرف یہ بیانات سے جو ہے آپ معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے،
اور یہ جو امپریشن ہے نا گڈی ٹو شو کا، یہ اسے دنیا ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یا تو آپ ادھر کھڑے ہو جائیں یا ادھر کھڑے ہو جائیں. ہم اس بورڈ پیس کا حصہ بن گئے جس کے اوپر آپ نے پوری کمپین کی کہ عمران خان جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے. آج سر یہودیوں نے اٹیک کر دیا ایران کے اوپر. اب آپ کیا کریں گے؟ اب ایران کے بعد کس کی باری ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا آسان تھا؟ آپ کب تک روکیں گے؟ اب دیکھیں آہستہ آہستہ نا ویسٹ کا جو میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کام شروع ہو گیا کہ ہم نے پاکستان سے ان کے نیوکلیر ویپنز جو ہیں یہ ہتھیار واپس لینے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ امریکہ جو آپ کو اس نے پیار محبت جو آپ کے ساتھ دکھا رہا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے دکھا رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں حملہ کر دیا، بگرام ایئر بیس، چائنا کو ہم ٹکر دیں گے، ادھر سے بھی ایران کو ماریں گے، ادھر سے بھی ایران کو ماریں گے اور ہم جا سکتے ہیں، اور ہمارے لیے جو کام ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. اگر حملہ ہوا اس کے بعد آپ نے جس بڑے لیول پر یہ کارروائی کی ہے، اوبویسلی اب آپ کڑی سے کڑی ملاتے جائیں تو آپ کو جو اصل حقیقت ہے ان تمام حملوں کی پتہ چل جائے گی کہ امریکہ نے کس طرح مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہے. اور ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمیں اپنا 5 سال کا 10 سال کا اقتدار عزیز ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیمت تو قوم کو بھگتنی ہے، مسلم امہ کو یہ قیمت بھگتنی ہے. مسلم دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اوبویسلی یہ سب کچھ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ پاکستان کہہ دے کہ آپ نے ایران کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا چونکہ پاکستان کو اپنے مفادات وابستہ ہیں. نیشنلزم اینڈ دین جو مسلم امہ ہے سر، یہ 2 ڈیفرنٹ اینٹیٹیز ہیں. آج مسلمان آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کوئی قومیت کے لبادے میں آپ کو نظر آئے گا، کوئی اپنے مفادات کے لبادے میں نظر آئے گا. دوستو یہ سب کی صورتحال ہے. میں کچھ گھنٹوں کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا اور انشاءاللہ چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے آپ کو ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جاتے جاتے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو پاکستان سے ہمیں دوست سن رہے ہیں، پی آئی اے سمیت تمام بڑی بین الاقوامی ایئر لائنز نے مشرق وسطیٰ کے لیے آپریشنز جو معطل کر دی ہیں. ایک بہت بڑا اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بحران پیدا ہونے جا رہا ہے کیونکہ تمام ایئر ویز جتنی بھی انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں وہ یا قطر جاتی ہیں، عمان جاتی ہیں، یا ابوظہبی جاتی ہیں، دبئی جاتی ہیں. اب اس خطے کے اندر جو جنگ شروع ہو گئی تو پھر اب ہوگا کیا؟ یعنی پاکستان اگر کسی نے جانا ہے تو آپ اپنا جو اسکیجول ہے اسے دیکھیں. اب فلائٹس کی جو اسکیجول ہے اس کو بھی دیکھ کر جائیں، اور کسی بھی اپنی جو ایئر لائن ہے اسے بک مت کیجیے گا کیونکہ یہ جنگ ایک آدھے گھنٹے میں، ایک آدھے دن میں، ایک آدھے ہفتے میں اب ختم نہیں ہونی. یہ اب کنٹینیوسلی جاری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ اور اسرائیل کو اپنے جو اہداف ہیں وہ انہیں اچیو نہیں کرتا. دیکھیں انہوں نے حملہ کرنا تھا. یہ پری ایمپٹیو میئرز کی جو بار بار بات کر رہے ہیں، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پری ایمپٹیو میئرز کیا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے، محدود پیمانے پہ حملہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم ایران کو مذاکرات کی میز پر دوبارہ ویلکم کریں گے. تو کیا یہ اس نوعیت کا حملہ ہے جو کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ سے مذاکرات جو آسٹریا میں ویانا میں ہونے تھے کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی اس کے اندر انٹرسٹنگ چیز ہے. میں جاتے جاتے ایک آپ کو خبر دے دوں کہ ایران کے جنوبی شہر مناب میں اسرائیلی حملے میں جہاں بھاگ طالبات کی تعداد 40 ہو گئی. ایک بہت بڑا حملہ ہے جسے رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے جنوبی شہر مناب میں اسرائیلی حملے میں 40 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. یعنی آپ نے اب آبادیوں کو ٹارگٹ کیا تو یہ جنگ اب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی. یہ جنگ بہت دور تک جائے گی اور ان تمام جگہوں کو، ان تمام بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان تمام فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو امریکن جھنڈے جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ ہماری اب تک کی جو صورتحال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ ویڈیو تھی. آپ سے اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.